بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَيْ صَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔ چلو جی شاہ جی دھیان کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی کس کس وقت میں نوافل مکروہ ہیں؟ کس کس یہ مسئلہ چل رہا ہے جی۔ تو اور اسی طرح مکروہ ہیں نفل جب کہ نکلے امام یعنی چڑھ جائے منبر پر، اے دوسری اذان دے وقت، پہلی تقریر نہیں مراد، سمجھ آئی؟ یہ اتھوں دا رواج ہے اور جی او آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تقریر مبارک اذان تو بعد تے پھر فوراً جماعت تے اے اوہ تقریر جڑا سی خطبہ پڑھدا ہے نا عربی، اے او طریقہ ہے۔ اس تو پہلی جڑی تقریر ہے نا وہ ایتھے پاک و ہند وچ وضع کیتی ہے لوکاں نو تبلیغ واسطے جی۔ اذان تو بعد خطبہ تے 2 رکعتاں اے جمعہ ہے۔ تقریر ایتھے بطور تبلیغ ایجاد کیتی گئی ہے پاک و ہند وچ کہ لوگ عربی و نسل نہیں سمجھائی جے تے اجے بھی عرباں ملکاں وچ ایویں ہی ہے کہ دوسری اذان دے کے پہلی اذان دے کے تے 10 منٹ دا وقفہ ہوندا ہے، سنتا پڑھ کے لوگ تے پھر دوسری اذان تو بعد وہ تقریر ہوندی خطبہ عربی کھڑیاں ہو کے تے پھر وچ چٹ کو بیٹھ کے تے پھر خطبہ اگلا جی، گل سمجھی جی؟ تے پھر اس تو بعد جماعت، وہ تقریر ہوندی خطبہ سارا جی۔ یہ خطبہ یہ تقریر ہے تو جمعہ جڑا ہے نا اذان تے خطبہ ہے جی۔ تے اے جسلے امام نے منبر تے آنا ہے نا تے پھر اذان دیتی جانی، جسلے ممبر تے چڑھ جانا ہے، تقریر واسطے نہیں شاہ جی، خطبے واسطے مطلب جی۔ لیل خطبات خطبے کے لیے جمعے والے دن تو اس وقت نفل پڑھنے مکروہ ہیں، اس وقت خطبے سے فارغ ہونے تک نفل پڑھنے احناف کے نزدیک، گل سمجھیا؟ اگوں آوے گا جدو جمعے دی تکبیر شروع ہو جائے گی پھر بھی مکروہ نہیں جاؤ گا، مسئلہ اگوں آ رہے ہیں پلے پئی جے۔ اور اسی طرح مکروہ ہے نفل جب نکل آئے امام، اب نکلنے کا مطلب ہے یعنی چڑھ جائے منبر پر واسطے خطبے کے جمعے والے دن جی۔ اور اسی طرح مکروہ ہے نفل جب نکل آئے امام یعنی چڑھ جائے منبر پر واسطے خطبے کے جمعے کے دن۔ چل بھی چل شاہ۔ اور اسی طرح مکروہ ہے نفل جب نکل آئے امام یعنی چڑھ جائے منبر پر واسطے خطبے کے جمعے کے دن۔ اچھا جی، اب اس پر دلیل، اس پر واسطے اس حدیث کے یا واسطے اس دلیل کے جس کو ذکر کیا ہے ابن ابی شیبہ نے، مصنف ابن ابی شیبہ طلبی کتاب، اس میں حضرت مولا علی اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ فتویٰ ہے کہ یہ تینوں ہستیاں مکروہ جانتے تھے نماز کو اور کلام کو امام کے نکلنے کے بعد، کل سمجھیے؟ تو یہ دلیل ہے ہمارے لیے ان ہستیوں کا اس طرح کرنا۔ اور ذکر کیا ہے اس نے ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے ابو بکر بن عبد البر نے موطا کی شرح میں، اس کو ابن عبد البر کہتے ہیں، موطا امام مالک کی شرح کی انہوں نے ابن عبد البر نے، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے ذکر کیا ہے اور قاضی ایاز علیہ رحمہ نے الاکمال میں ذکر کیا ہے، یہ مسلم شریف کی شرح ہے، جناب صدیق اکبر سے اور جناب عمر فاروق سے، جناب عثمان ذو النورین سے، حضرت مولا علی کا ذکر پہلے آ گیا۔ ان تینوں ہستیوں سے بھی روایت ہے کہ یہ تینوں ہستیاں بھی اپنے زمانہ خلافت میں منع کرتے تھے نماز پڑھنے سے خطبے کے وقت، کل سمجھی؟ یہ صحابہ کرام کا مذہب آ گئے۔ اب مسئلہ سمجھو، صحابی کا مذہب یہ قانون ہے، حجت ہے، واجب ہے تقلید اس کی ہمارے نزدیک،
جب کہ نہ نفی کرے صحابی کے مذہب کی کوئی دوسری شے سنت سے. گل سمجھیا کہ اگر ہمارے پاس کوئی باقاعدہ علیحدہ اور کوئی سنت کوئی حدیث مل جائے نا تو صحابی جو عمل کیا اس کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی جو ہمارے پاس نہیں پہنچی تو ہم اس وقت حدیث پر عمل کریں گے. بات سمجھیے. لیکن اگر کوئی نفی والی اور سنت نہ ملے تو پھر صحابی کا جو مذہب ہوتا ہے وہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حجت ہے، قابل تقلید ہے. گل سمجھیے. یہ مسئلہ آ گیا. وَأَخْرَجَ ہوا اور ذکر کیا ہے امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عروہ سے، یہ تابعی ہیں. حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب چڑھ جائے بیٹھ جائے امام منبر پر فلا صلاۃ تو کوئی نماز نہیں ہے. گل سمجھیے جی. علا سے علاوہ عظیم، علاوہ عظیم، علاوہ عظیم یہ تو ہوگا نا فتوے. اب باقاعدہ حدیث پیش کرتے ہیں. علاوہ عظیم انما بے شک وہ حدیث جس کو روایت کیا ستہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں. قال رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعۃ انصت والامام يخطب فقد لغوت. فرمایا کہ جب کہے تو اپنے ساتھی کو جمعے والے دن چپ کر حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہو، حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہے. خطبہ دے رہا ہو. گل سمجھیا. بل امام یخطب فقد لغوتا، پس تحقیق لغو کیا تو نے، پس تحقیق لغو کیا تو نے. گل سمجھیا کہ کوئی نہیں. اب یہ حال جملہ اسمیہ ہے، رابط کون ہے؟ صرف واو. بل امام یخطب. دیکھیں یہ حدیث پوری ہوگی. فرمایا جس نے چپ کرایا اس نے لغو بات کی ہے. تو دیکھیں علامہ حلبی فرماتے ہیں فائدہ دیتی ہے یہ حدیث اپنی دلالت کے اعتبار سے کہ نماز کا منع ہو، سنتوں کا منع ہونا اور تحیت المسجد کا منع ہونا بھئی یہ منع ہے. بھئی کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف سے منع کیا ہے نا، کہ جب تو نے اس کو کہا کہ کیا کر، حالانکہ یہ امر بالمعروف ہے نا، تو امر بالمعروف فرض ہوتا ہے. امر بالمعروف سنت سے اور تحیت المسجد سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے. تو جب اعلیٰ درجہ سرکار نے منع کر دیا تو لہذا جو اس سے نیچے ہیں سنتیں پڑھنا یا تحیت المسجد یہ بطریق اولا منع ہے. یہ اس طرح یہ دلیل بنی. اس طرح گل سمجھی کہ کوئی نہ. اب اس پر سوال ہے فین کیلا، اگر یہ کہا جائے کہ عبارت النص مقدم ہوتی ہے دلالت النص پر جب معارضہ آ جائے، یہ پڑھا نا اصول فقہ میں کہ کوئی نہیں عبارت النص اور دلالت النص کا معارضہ ہے تو کس کو؟ اب یہ جو حدیث ہے اس کی دلالت النص سے تم نے ثابت کیا ہے کہ نماز منع ہے. عبارت النص نماز کے لیے نہیں ہے. عبارت النص تو اس کے وہ تو ہے چپ، اس کو تو نے چپ کرایا ہے تو وہ لغو کیا ہے. تو دلالت النص کے طور پر ثابت ہوا کہ نماز بھی منع ہے. بات سمجھیا. تو اب ہم آپ کو عبارت النص بتاتے ہیں جس میں جمعے کے وقت خطبے کے وقت سنتے پڑھنے کی اجازت ہے. بات سمجھی. کیا کرتے ہیں ہم آپ کو عبارت النص بتاتے ہیں. وہ دیکھیں وقد روا مسلم عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا حالانکہ وہ ہوا یخطب، کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ حضرت جابر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ سرکار خطبہ دے رہے تھے اذ جاء احدکم الجمعۃ، سرکار نے خطبے کے دوران یہ فرمایا کہ جب آ جائے تمہارا کوئی ایک جمعے والے دن حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو بس چاہیے کہ پڑھے 2 رکعتیں اور اختصار کرے، ولیتجوز، اور چاہیے کہ اختصار کرے ان دونوں میں. اب یہ حدیث ہے. کل سمجھی کہ نہیں؟ سونے فرمایا خطبے کے دوران یہ واضح فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک جمعے کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو فلیرکع 2 رکعتیں پڑھے اختصار کرے. اب یہ تو کل سمجھائیے. تو جو ہم نے بیان کیا ہے وہ ہے دلالت النص، پتہ چلتا ہے نہ پڑھے. یہ کیا ہے؟ کیا کہ ہم کہتے ہیں یہ معارضہ ثابت نہیں ہے.
یہ معارضہ ثابت وجہ بیان کرنا باوجہ جائز ہونے مراد کے اس سے جب کہ امام چپ کر جائے خطبے سے یہاں تک کہ وہ آنے والا نماز پوری کر لے، یہ مراد ہے۔ یہ تب ہوگا کہ جب امام اتنی دیر کیا کرے، خطبے سے رک جائے، وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، پھر امام خطبہ پورا کرے جی، یہ تب ہوگا۔ اب یہ آپ نے کیسا جی معنی نکال لیا انفیو، اب اس پر دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم دلیل دیتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو واقعہ ہوا تھا وہ ایسے ہی ہوا تھا جیسا کہ ثابت ہے سنت میں، اور وہ ہے کہ روایت کیا ہے سنت، مطلب ہے کہ بھی اس سنت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جس کو روایت کیا ہے دارقطنی نے عبید بن محمد عبدی کی حدیث سے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں مامر عن ابی عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ آیا ایک رجل مسجد میں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو پس اس رجل کو فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑا ہو، پس پڑھ 2 رکعتیں، اور سرکار رک گئے خطبے سے حتیٰ کہ فارغ ہوا وہ اپنی نماز سے۔ ثم قال، پھر یہ بیان کر کے نا دارقطنی نے جو حدیث کی کتاب ہے محدث، انہوں نے حدیث نقل کر کے نا کل سمجھا پہ ثم قال، پھر دارقطنی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اس کو سند میں ہے نا عبید بن محمد عبدی، کہ انہوں نے جس کو مسند کیا ہے کہ بھی ان انس انتقال دخل رجل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھی یہ جو عبید بن محمد نے اس کو مسند کیا ہے نا، یہ ان کا وام ہے، یہ مسند نہیں ہے۔ گل سمجھیے، یہ ہو گیا اعتراض کن کا، دارقطنی کا، تو یہ انہوں نے کہا کہ اس میں وام ہے۔ اچھا، ثم اخرج، جو پھر ذکر کیا ہے اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل سے، ان کی علیحدہ سند ہے، مامر عن ابی ہے، ان تو اس میں وہ نہیں ہے، تو جاء رجل الحدیث وفی ہے، اس میں اس جو امام احمد بن حنبل کی سند سے روایت ہے نا مسند امام احمد بن حنبل میں، اس میں ہے کہ ثم انتظرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظار کیا حتی صلی، تک اس نے نماز پڑھ لی۔ کل سمجھیے، قالا، تو فرماتے ہیں کہ اب حاضل مرسل، یہ مرسل ہوا ثواب، یہ ثواب ہے، یعنی اصل یہ مرسل ہے، اصل یہ مرسل ہے۔ کل سمجھیے کہ حضرت انس تک یہ بات پہنچتی ہے کہ بھی ایک شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اس نے 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ یہ جو پچھلی حدیث میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑا ہو پس پڑھ 2 رکعتیں، بھی یہ ذکر نہیں ہے۔ کل سمجھیے، اچھا خیر، اس کا جواب انتہا، یہ بات پوری ہو گئی دارقطنی کی۔ ہم کہتے ہیں کہ مرسل حجت ہے، مرسل بیان کرنا یہ بھی حجت ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو عبید بن محمد نے مسند کی ہے تو اس میں زیادتی ہے نا، کیا کہ اس نے مسند کی ہے، باقیوں نے اس حدیث کو، یہ جو واقعہ ہے اس کو مرسل ذکر کیا، جناب انس بن حضرت انس بن مالک کا درمیان میں ذکر نہیں ہے، مرسل بھئی تابعی کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، تو درمیان میں صحابی کا ذکر آ جائے تو پھر تو مسند ہو گئی نا، تو باقیوں نے حضرت انس کا ذکر نہیں کیا، مرسل کی ہے۔ اچھا جی، تو لیکن صرف عبید نے اس کو مسند کیا ہے، پلے پہیا، تو ثم رفعہ زیادتن، پھر رفع اس کا زیادتی ہے نا، مطلب انہوں نے یہ بات زیادہ کی ہے۔ اب سنیں، تو جب کہ نہ معارض ہو ما قبل اس کا، فإن غیرہ، کیونکہ جو باقی لوگ ہیں نا وہ یہ ہے کہ وہ ساکت ہے عن الامساک عن الخطبہ و عدمہ ہی، باقی کتابوں میں یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اس نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں، ان میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے رک گئے، صرف یہ فرمایا کہ کیا کر، اٹھ خطبہ 2 رکعتیں پڑھ، تو خطبے سے رک گئے، یہ ذکر نہیں ہے۔ اس محدث نے یہ ذکر کیا ہے کہ سرکار خطبے سے رک گئے۔ سنتا پہ ہیں، اب قانون یہ ہے 10 بندے ایک حدیث روایت کرن، اس حدیث وچ ایک لفظ نہیں، ایک اور بندہ روایت کرتا ہے ان دے وچ ایک لفظ آندا ہے، اے بندہ اگر سیکا ہے جن نے یہ روایت کی لفظ زیادہ ہے، اینو کہندے نے سیکا کی زیادتی، کی کہندے نے، تو قانون ہے کہ سیکا کی زیادتی مقبول ہوتی ہے، سیکا کی کوئی لفظ سمجھ آتا ہے کوئی نہیں، کہ 2-3 محدث ایک حدیث روایت کر دینے، ایک مضمون ہے، ایک
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਵਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ تو وہ جڑا متن نکلتا ہے اس متن وچ ایک لفظ زیادہ ہے ایک جملہ زیادہ ہے مثال طور تے بندہ یہ سیکا ہے تے انہوں کہتے ہیں کہ سیکا کی زیادتی ہے تو سیکا کی زیادتی قبول ہوتی ہے تو یہ جو بندہ ہے نا عبید یہ سیکا ہے تو اس کی زیادتی ہے کیا اس نے مسند کیا ہے باقیوں نے امساک کا ذکر نہیں کیا ہے اس نے ذکر کیا ہے تو باقیوں نے مخالفت تو کی نہیں ہے تو لہذا اس کی یہ زیادتی قبول ہے اس کی زیادتی قبول ہے فَإِذَا احْتَمَلَ مَا قُلْنَا تو جب یہ جو حدیث تم نے پیش کی ہے اس میں ہم نے جو بیان کیا ہے یہ احتمال نکل آیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تب اس نے پڑھی ہیں تو لہذا معارضہ ختم ہو گیا کہ نہ ہوا وہ دلالت و نص کے طور پر تو منع ثابت ہے عبارت و نص سے ثابت ہے کہ پڑھو لیکن اس وقت کے جب وہ خطیب رک جائے چونکہ سونے اتنی دیر انتظار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا گل سمجھیا ایشا بس قلنا انتفت المعارضہ اذ ہی خلاف الاصل کیونکہ یہ خلاف اصل ہے فلا یحکم بها الا عند امکان التوفیق لہذا فسالمت الدلالت لہذا دلالت نہ سالم رہ گئی کہتے کیفا کیسے سالم نہیں رہے گی اب کہتے اس پر ہم ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور آدمی ہے تو آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ تو 2 رکعتیں پڑھ وقت قالا حالانکہ تحقیق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رجل کو جو آیا گردنیں پھلانگتا ہوا لوگوں کی فرمایا اجلس بیٹھ جا تو نے تحقیق تکلیف دی ہے بس اب یہ دیکھیں یہ بھی تو باہر سے آیا تھا اس وقت اس کو یہ نہیں فرمایا کہ کیا کر کیا فرمایا بیٹھ جا جی اب یہ بھی تائید ہے کہ نماز نہیں پڑھنی ہے جی بات سمجھی کہ نہیں ذاکرہ الحافظ ابو جعفر طحاوی وقت اور دوسرا پیچھے پڑھ چکے ہو کہ وقت مانعہ الخلفاء الراشدون کیوں بزرگاں کا ذکر آ گیا کہ ان چاروں نے اس بات سے منع کیا کہ اس وقت نماز اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مخالفت کرے خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مسئلے میں گل سمجھیا تو یہ ممکن نہیں ہے گل مکی گل پوری ہوگی سوال ہے ہدایہ شریف جب آپ پڑھیں گے تو وہاں آئے گا ہدایہ شریف نے وہاں ایک اور حدیث نقل کی ہے وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام علامہ حلبی نے یہ حدیث کیوں نہیں پیش کی گل سمجھیا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ معاذ نئی دلیل بنائی ہم نے اس حدیث کو جس کو دلیل بنایا گیا ہے ہدایہ وغیرہ میں وہ کیا وہ یہ ہے کہ جب نکل آئے امام پس نئی نماز اور نئی کلام جب کون نکل آئے نکل آئے تو بس نماز اور کلام نہیں یہ انہوں نے بطور دلیل حدیث پیش کی ہے علامہ حلبی سوال کرتے ہیں علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ یہ جو متن ہے نا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام اس کا مرفوع ہونا غریب ہے معروف یہ ہے کہ یہ امام زہری کا کلام ہے یہ حدیث نہیں ہے امام زہری کا کلام ہے ان کا قول ہے یہ امام زہری امام مالک کے استاد ہیں تابعی ہیں بہت بڑے سمجھو بھی چند بندے نے تابعین وچ جنہاں نو جڑا نا جی ماشاءاللہ بھئی انہاں دی اپنی مثال آپ انہاں وچ کہ امام زہری نے سندا پے تو یہ ان کا قول ہے کیا اس لیے ہم نے حدیثیں پیش کی ہیں ہم نے وہ دلیل نہیں دی جو ہدایہ شریف میں ہے چونکہ اس کا مرفوع ہونا غریب ہے وہ مشہور یہ ہے کہ امام زہری کا اچھا جی شاہ جی مسئلہ سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ یہ ہے اور اسی طرح مکروہ ہیں نفل پڑھنے اقامت کے وقت یعنی جمعے والے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ بھی آ گیا نا کہ نفل پڑھنے مکروہ ہیں امام خطبہ دے کے فارغ ہو گیا زیر ممبر سے نیچے اترے گا پھر مکبر اقامت کہے گا تو یہ وقت ہے کہ کوئی نہیں جمعہ شروع ہونے تک یہ وقت ہے تو آیا اس وقت نفل پڑھ سکتا ہے کہ نہیں تو ہمارے نزدیک جمعے کی اقامت کے وقت بھی نفل مکروہ ہے جمعے کی اور اسی طرح مکروہ ہے نفل پڑھنے اقامت کے وقت یعنی جمعے والے دن بے کس وقت اللہ اکبر کرنی نفلاں دی مکروہ ہے گل یہ بھی چلدی ہے وہ بعد دا مسئلہ ہے جماعت کھڑی ہو جائے تو نفل تروڑ دے جماعت نال ملے بعد جنہوں قضا کرے آیا خطبہ مکنے تو لے کے
امام دے تکبیر کہنے تک درمیان جڑا وقت ہے اس وقت کسے اللہ اکبر کے نفل شروع کیتے اے مکروہ کیتا سو یا ٹھیک کیتا سو گل ہے وے سندا پے گل یہ کہ اس وقت اگر کسی نفل شروع کیتے نے تے آیا انہیں اے مکروہ کم کیتا ہے یا جائز کم کیتا ہے گل یہ سنتے پے ہو اور اسی طرح مکروہ ہے نفل اقامت کے وقت یعنی جمعے کے دن ہاں اور اسی طرح مکروہ ہے نفل اقامت کے وقت یعنی جمعے والے دن ڈن کرا نے کیوں یہ ان دل اقامت کو علامہ حلبی نے یوم الجمعہ کے ساتھ مقید کیا ہے جمعے والے دن اس سے پتہ چلا کہ باقی جماعت کی جب اقامت ہوتی ہے تو اس وقت نفل شروع کرنے مکروہ نہیں ہے یہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں تو یہ قید کیوں لگائی ہے کہتے ہیں قضا ہوا مقید فی قاضی خان والخلاصہ وغیرہما کہ ان کتابوں میں اسی طرح یہ مسئلہ بیان ہے کہ جمعے والے دن اقامت کے وقت ان دل اقامت جو نفل شروع کرنے مکروہ ہیں تو وہ صرف جمعے کی اقامت کے گل سمجھی کہ نہیں اس لیے میں نے بھی یہ قید ذکر کر دی ہے پلے پہیا اب سنیں جو باقی فرض ہیں ادھر جہاں سنیں جی اما فی غیر الجمعات بہرحال جمعے کے غیر میں پس نہیں مکروہ نفل صرف شروع ہونے کے ساتھ اقامت میں جب تک نہ شروع ہو امام نماز میں گل سمجھیو کوئی بندہ آئے نا تو تکبیر شروع ہو گئی ہے اس نے آ کر نفل شروع کر دی اللہ اکبر سنتے شروع کر دیں اللہ اکبر بات سمجھیے تو اب یہ شروع کرنا مکروہ نہیں ہے شروع کرنا اب اس کو توڑ چاڑنا ہے کہ توڑنا ہے وہ تفصیل علیحدہ ہے لیکن شروع کرنا یعنی وہ اوقات جن میں نفل مکروہ ہیں یہ باقی جماعتوں کے وقت کی جو تکبیر ہے اس وقت نفل مکروہ نہیں ہے اس وقت نفل مکروہ نہیں ہے ہاں یہ مسئلہ ہے جی کل سمجھیا بعد شروع ہی معلوم یشرع الامام فی الصلاۃ بس بعد شروع ہی اگر امام نماز میں شروع ہو بھی جائے تب بھی مکروہ نہیں ہے فجر کی سنتیں جبکہ معلوم ہو مولوی رانجے کو کہ پا لے گا رکعت ثانیہ کو یا پا لے گا تشہد کو جیسا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے ان قریب انشاءاللہ آ جائے گا صبح کی اگر جماعت کھڑی ہو جائے تکبیر ہو رہی ہے تو سنتے شروع کر دی ہیں اگرچہ امام شروع ہو بھی جائے تب بھی صبح کی سنتیں پڑھنا مکروہ نہیں ہے شرط یہ ہے کہ کیا ہو دوسری تشہد میں پا لے اس مسئلے اختلاف ہے کہ کتنے ملنے تک امید ہو تو سنتے پڑھ سکتا ہے کتنے تک تو آخری قول ہے کہ تشہد میں وہ مل جائے گا تو سنتے پڑھ سکتا ہے لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا یہ انشاءاللہ آگے آئے گا راجے قول کون سا ہے بات سمجھیے ابھی صرف اس کا ایک اشارہ آیا ہے بس یاتی انشاءاللہ تعالی گل مک گئی وقضا مسئلہ نمبر مڈو شڈو اسی طرح نہیں مکروہ باقی سنتیں جب تکبیر ہو رہی ہے نا کیا ہو رہی ہے تکبیر ہو رہی ہے تو نہیں مکروہ باقی سنتیں بھی جب کہ جانے اس بات کو کہ پا لے گا امام کو رکوع سے پہلے پہلی رکعت میں تو اب تحیت المسجد اگر 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے تو منع نہیں ہے ویسے اثر سے پہلے بھی دو رکھتے ہیں نا زور سے پہلے بھی ہے اور عشاء سے پہلے بھی پڑھنا چاہے تو منع نہیں ہے تحیت المسجد پڑھنا چاہے تو اگر آیا ہے تکبیر شروع ہو گئی اور اس کو امید ہے کہ ہمارے امام صاحب کو بجلی کا سوئچ نہیں لگا ہوا سمجھ آئی ہے تو وہ اگر 2 رکھتے اس نے پڑھی ہیں تو یہ مکروہ ذاکرہ السروجی اور نسبت کی اس کی تحفہ کی طرف پلے پہ گی جی سنتے پے ہو مسئلہ نمبر مڈو شڈو لیکن مکروہ ہے اس تمام میں صبح کی سنتیں پڑھنا یا باقی نمازوں کے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا مکروہ ہے اس تمام میں کب یہ کہ پڑے مخالط للصف یا پڑے صف کے پیچھے بغیر حائل کے اے مکروہ ہے کہ صف دے وچ کھلو کے سنتا پڑے پیا یا پچھلی صف وچ کھلوے درمیان کستون وغیرہ نہ ہوئے انج کرنا مکروہ ہے انج کرنا بلکہ نماز پڑھے گرمیوں والی مسجد میں اگر امام ہو سردیوں والی مسجد میں اور یا پڑھے سردیوں والی مسجد میں اگر امام ہو گرمیوں والی مسجد میں تو اگر مدینہ مسجد ہے نا مسجد ایک ہی ہے تو یا پڑھے ستون کے پیچھے گل سمجھیے جی تو یا پڑھے باہر سے جی اندر جماعت ہو رہی ہے تو کی کرے
سین چ پڑھے جی، اے مطلب ہے بھی اندر نہ کھلو کے پڑھے جی، گل سمجھتے پے ہو؟ مسئلہ نمبر مڈو شڈو وظاہر ان ھذا، جزمی بات یہ ہے کہ یہی سبب ہے کراہت میں عند الاقامت للجمعہ، جمعے والے دن جو اقامت کے وقت 2 رکعتیں مکروہ ہیں نا، تو ان کا سبب بھی یہی ہے کیونکہ جمعے کا دن یوم اجتماع یوم ازدحام ہے، لہذا نہیں ممکن غالباً یہ کہ خالی ہو صف کی مخالطت سے، مسجد بھری ہوگی، جہاں بھی پڑے گا کوئی نہ کوئی صف ہوگی جس میں لوگ کھڑے ہیں، تو اس لیے وہاں بھی علت یہی ہے کہ اس لیے مکروہ ہے جی۔ سوال نہیں اعتراض بلا یارد اور نہیں وارد ہوگا اس پر جو ذکر کیا ہے ہم نے فجر کی سنتوں کی نماز سے وغیرہ سے بعد شروع الامام فی الفرض۔ سوال ہے حدیث پاک میں تو منع آ گیا اور تم کہتے ہو جماعت کھڑی ہو جائے تو فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے، باقی بھی پڑھ سکتا ہے اگر پہلی رکعت میں ملنے کی امید ہو تو۔ بات سمجھیے، یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے اس پر یہ سوال نہیں ہوگا کون سا ما رواہ البخاری، وہ حدیث جو بخاری شریف میں ہے، وہ سنیں کون سی؟ حضرت عبداللہ بن مجینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ذرا دھیان کرے جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو قبیلہ ازد سے، وہ پڑھ رہا تھا 2 رکعتیں، حالانکہ اقیمت الصلاۃ، نماز قائم کی گئی تھی، یعنی اقامت ہو رہی تھی۔ بات سمجھیے، یہ سونے کس طرح دیکھا، اے دیکھو جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں تشریف لے آتے سن نا، کھڑکی کھلتی سی نا جدھر روزہ پا کے اس سائڈ پہ، جو دروازہ کھلنا نا تو سونے آنا ہے تو جناب بلال رضی اللہ کھڑے کو فوراً تکبیر شروع کر دیندے سن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتوں تشریف لے آتے سن مصلے تھے، اس وقت جلے سونے تشریف لے آ رہے ہیں تو جناب بلال تکبیر پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت دیکھا تھا کہ بندہ کی کرتا پہ پڑھتا پہ جی، پڑھ رہا ہے 2 رکعتیں حالانکہ نماز قائم ہو چکی۔ پس جب فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم لاسا بہ الناس، تو پیچھے پڑے اس کے لوگ، مطلب لوگوں کا بھی تو تکبیر کھڑی ہوگی تو ان پہ سنتا پڑی ہے، 2 رکعتیں کیوں پڑھی ہیں؟ پس اس کو فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے الصبح 4، صبح 4 رکھتے ہیں، صبح 4 رکھتے ہیں، مطلب یہ ہے یہ نہیں بھی 2 سنتا 2 فرض 4 تے ہیں، مطلب ہے کہ صبح 2 ہی فرض نے، تو جس لئے فرض ہو جان پھر فرض ہی پڑھی دینے جی، کل سمجھی، یہ مطلب ہے کہ صبح 4 فرض 4 رکھتے ہیں بھی، گل مک گئی۔ لِأَنَّ ذَلِكَ، اب جواب اس کا، جواب جو دینا تھا وہ بلا یار دو، اس لیے کہ یہ بات یا اس لیے تھی کہ رجل نے نماز پڑھی تھی مسجد میں بغیر حائل کے، پس وہ تشویش کر رہا تھا مسلین پر، اس لیے سرکار نے اس کو منع فرمایا، کل سمجھی، پیچھے پڑھتا، یا اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھا کہ یہ فرض پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ فرض پڑھ رہے ہیں۔ یہ فقہاء نے جو کچھ بیان کیا اس میں وہ جو نا جی ادھر گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے، زنہ بھئی آپ نے زن فرمایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ فرض پڑھ رہے ہیں، تو اس پر انکار فرمایا کہ فرمایا صبح 4، ان کا صبح 4 رکھتے ہوتی ہیں بھئی، یا بھی یہ توجیہ ہے، یا یہ توجیہ ہے۔ اگے نا اے اتسلی ہے، یہ اتسلی مطلب اشارہ ہے، یعنی کیا تو نماز پڑھتا ہے صبح کی 4 رکھتے ہیں بھئی، یہ مطلب اس کا۔ الصبح 4 کا مطلب کہ اتسلی لکھا تسلی میں نا، اتسلی یہ کتابتی غلطی ہے، اتسلی صبح 4، کیا تو صبح کی 4 رکھتے پڑھتا ہے بھئی، مطلب ہے صبح کی نہیں رکعتیں ہیں فرض، یہ مطلب ہے۔ تو لہذا اس کو کیا پتہ لگا جماعت کڑی ہو جائے تو ہاں، تو حالانکہ وقت بھی صبح کا ہے، وقت بھی تبھی سرکار نے صبح فرمایا، ہر سمجھیا۔ تو وکیلا بعض نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے ملانا اس کا سنتوں کو فرضوں کے ساتھ فی مکان واحد، مکارم نہیں ہے گا، مکان فی مکان واحد، سمجھیے۔ بعض نے یہ توجیہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے منع فرمایا تھا اور اس کو ناپسند کیا کہ وہ جہاں کھڑا تھا نا وہ صف میں کھڑا پڑھ رہا تھا، پھر ادھر ہی اس نے کھڑے ہو کر فرض شروع کرنے سے دونا ان یفصل بینہما بشیء، تو اصل یہ ہے کہ صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ کرنا چاہیے، سنتیں اور جگہ پڑھے اور پھر فرض اور جگہ پڑھے۔ تو اما اور بہرحال آپ کا فرمان علیہ الصلوۃ والسلام اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المفروضہ، آپ کا یہ دوسری دلیل ہے
بھئی جس کا جواب دینا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جب قائم کی جائے نماز تو پس نہیں نماز مگر مفروضہ. گل سننا پہ ہیں؟ جب کیا کی جائے؟ جب قائم کی جائے نماز تو پس نہیں ہے نماز مگر مفروضہ. گل سمجھیا؟ اب اس حدیث کا مطلب جو بظاہر سمجھ آتا ہے نا کہ اس وقت بھی سنتے نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں مانا، اس لیے کہ اس پر آپ کو بہت ساری دلیلیں پیش کرتے ہیں. صحابہ کرام نے تکبیر ہو چکی تھی، نماز کھڑی ہو چکی تھی تو سنتے پڑھی ہیں فجر کی. جی چل سمجھیا؟ پس تحقیق موافقت کی اس کی ابن عیینہ، حماد بن زید، حماد بن سلمہ نے اللہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو ہو گیا، یہ تو آگے دلیل. روایت کی ہے امام طحاوی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ داخل ہوئے مسجد میں، حالانکہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی، تو آپ نے 2 رکعتیں فجر کی پڑھی مسجد میں ستون کے پیچھے. اور یہ جو آپ نے کام کیا ہے اس وقت حضرت حذیفہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری موجود تھے. کل سمجھیے؟ تو اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا تو آپ دونوں صحابی ان کو منع کرتے. تو 3 صحابہ کا ایک بات پہ ایک صحابی کا عمل کرنا، 2 کا چپ کرنا، اس سے ثابت ہوا کہ صبح کی سنتے جماعت کھڑی ہو جائے پھر بھی. اور دلیل روایت کیا گیا اسی کی مثل جناب عمر بن خطاب سے بھی. یہ صرف تحوی شریف میں سندوں کے ساتھ پوری باتیں منقول ہیں، یا صرف اختصار سے ذکر کی ہیں. اور ابو درداء عبداللہ بن عباس سے بھی ذکر کیا ہے اسی مسئلے کو ابن بطال نے بخاری شریف کی شرح میں. بڑی کمال شرح جی. ابن بطال کی شرح بخاری میں انہوں نے بھی امام طحاوی سے ذکر کیا ہے اور امام محمد بن کعب سے. وہ کہتے ہیں کہ تشریف لائے جناب عبداللہ بن عمر اپنے گھر سے، حالانکہ صبح کی نماز کی اقامت ہو چکی تھی، تو پس آپ نے 2 رکعتیں پڑھی پہلے اس سے کہ مسجد میں داخل ہوں، پھر داخل ہوئے پس نماز پڑھی لوگوں کے ساتھ. بذالک مع علم ہی، اور یہ بات باوجود اب جناب عبداللہ بن عمر کے جاننے کے کہ نماز کی اقامت ہو چکی ہے. کل سمجھیا؟ اور ذکر کیا اس مسئلے کو حافظ ابو جعفر طحافی نے. اور اسی کی مثل امام حسن سے بھی، حسن بصری سے بھی روایت ہے، امام مسروق سے بھی روایت ہے، امام شابی سے بھی. روایت کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہستیاں مسجد میں آئیں اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو انہوں نے سنتے پڑھی، تو لہٰذا ان کا یہ فعل دلیل ہے کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے فرض تو سنتے پڑھ سکتے. یہ جو سرکار نے فرمایا کہ جب اقامت ہو جائے نماز کی تو نہیں نماز مگر مفروضہ، مطلب ہے کہ آپ کو علیحدہ نماز فرض نہ پڑھے بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھے. جی علیحدہ فرض نماز نہ پڑھے بلکہ جماعت کے ساتھ فرض پڑھے، اپنے بکھرے نہ کو شروع کرتے ہوئے. جی کل سمجھیے؟